الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین کرام، کثرت سے یہ سوالات بھیجے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں کہ اس سال یعنی 2026 میں شب براءت کب ہوگی، کس دن کو ہوگی، کس تاریخ کو ہوگی، اور اس رات کو کیا کرنا چاہیے، اور جو اگلا دن ہے اس دن کا کیا معمول ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ رات کب آ رہی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی میں آپ سے ذکر کروں گا۔ پہلے یہ یاد رکھیے کہ یہ رات جس کو شب براءت کہا جاتا ہے، براءت کا معنی ہوتا ہے نجات، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اس رات عبادت کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتا ہے، یعنی یہ نجات کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اپنے بندوں کے انتہائی قریب ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی طرف خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا فرما دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جو اپنی مصیبت سے نجات چاہتا ہو میں اس کو نجات دے دوں۔ تو یہ وہ عظیم الشان رات ہے۔ اس رات کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ لیلۃ المبارکہ، یعنی یہ برکت والی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات سال بھر کے جو فیصلے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اور یہ رحمتوں بھری رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس رات کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقیع کے قبرستان میں دیکھا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہیں، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رات کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حمیرہ، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کتنی عظیم الشان رات ہے؟ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس رات اللہ سبحانہ و تعالی بنو کلب کی ان کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، یعنی یہ عظیم الشان رات ہے۔ تو اس رات کو کوشش کریں کہ غفلت میں نہ گزاریں، جی بھر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک اور حدیث مبارکہ، اس میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات اتنا قیام کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہے وہ سوج گئے۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تو پھر بھی آپ جو ہے نا وہ اتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو دیکھیں یہ وہ عظیم رات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عبادت کے ساتھ اس رات کو جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور خاص طور پر اپنے جو بچے ہیں ان کو یہ جو پٹاخے اور آتش بازی سے جو ہے وہ ان کو روکیں، کیونکہ آتش بازی کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ عظیم الشان رات ہے کہ اس رات میں ہمیں جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب یہ نصف شعبان کی رات آئے تو تم اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ یعنی اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس رات کو قیام کرنا ہے اور اس کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے، لیکن کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عام جو مغفرت اور رحمت کی بشارت ہے
اس میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوتے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، مشرک لوگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا. اور اسی طرح گناہوں کے عادی لوگوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات بھی مغفرت نہیں فرماتا، ہاں جب تک کہ وہ پکے سچے دل سے جو ہے وہ توبہ نہ کر لے. تو آپ کا جو سوال تھا کہ یہ رات کب آئے گی، تو یہ رات 3 فروری منگل کو مغرب کے بعد سے شروع ہوگی اور ساری رات جو ہے یہ شب برات ہے. اور پھر اگلے بدھ کے دن انشاءاللہ العزیز ہم سب مل کر روزہ رکھیں گے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے اپنی عبادت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جو دعائیں ہیں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز آپ اس کو آگے دوسروں سے بھی شیئر کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.